الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدائے رب ذوالجلال نے ہم پر بڑا ہی شکر احسان عظیم فرمایا کہ اس نے ہمیں ایسے مقدس دن، ایسی مقدس راتوں سے ہمیں ملایا ہے۔ میں نے کل رات بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں، دین اسلام کا معاملہ یہ کسی ٹی وی چینل کے ذریعے یا کسی بند کمرے میں بنائی جانے والی ویڈیو آڈیو کلپ میں نہیں ملتا، اور جھٹلانے والے بہت جھٹلاتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی ہے جھٹلانا۔ انہیں روزی مل رہی ہے، کھانے کو مل رہا ہے تمہاری باتوں کو جھٹلانے پر۔ یہ آج سے نہیں، روز اول سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دشمنان اسلام یہی کہا کرتے تھے، اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کوئی معجزہ بتلاؤ جس کو دیکھ کر ہم مان لیں گے۔ جب نبی معجزہ بتاتے تو انکار کر دیتے، معجزہ دیکھ لیتے انکار کر دیتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، ستاروں پر کھیلنے والا ہے، اپنی جادوگری سے یہ کام کر کے بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی جانب متوجہ ہوئے تو اللہ نے تو فرمایا، اے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا مشن جاری رکھنا ہے، آپ کے کام میں میری قدرت شامل ہے۔ یہ نادان ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لہذا ان کا جواب میں دوں گا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ تب نبی اللہ نے فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ جو تمہیں آج میلاد کا موقع آتا ہے تو یہ آیت یاد آ جاتی ہے، معراج کا وقت آتا ہے تو آیت یاد آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ خود نبی کہہ رہے میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔ ارے بابا ذرا آگے تو پڑھیے، کیا تمہارے مفتی صاحب نے نہیں پڑھوایا؟ کیا تمہارے عالم صاحب نے نہیں پڑھایا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ان نادانوں کو جو تمہیں جادوگر کہتے ہیں، اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے جو تم کو نجومی کہتے ہیں، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے جو تم کو ستاروں پر کھیلنے والا کہتے ہیں، ان سے کہیے کہ بابا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں نجومی نہیں ہوں، میں ستاروں پر کھیلنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں، میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں۔ کس بات پر کہلوایا رب نے کس بات پر کہلوایا کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں؟ کسی اور بات پر نہیں۔ جب نبی پر اعتراض ہو رہا تھا کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، تب رب نے کہلوایا کہ کہو میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔ مگر آگے بھی سن لیجئے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بات کمپلیٹ سننا، پہلے اور آخر پورا سننا، پہلے کا حصہ آخر کا حصہ چھوڑتے، بیچ کا حصہ پکڑ لیتے، کہہ دیتے کہ یہ چیز ہے۔ ارے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر خدا کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر خدا کی جانب سے یوحیٰ الیہ، مجھ پر خدا کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب بتاؤ تم میلاد کی کوئی حقیقت نہیں بولتے تو بتاؤ تم پر خدا کے کتنے پیغام آئے؟ بتاؤ۔ معراج آئی تو کہتے ہیں کہ معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارے تمہاری کیا حقیقت ہے اگر معراج کی حقیقت نہیں ہے؟ ارے تمہارے آبا و اجداد کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی عالم کا قول، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی سید زادے کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے۔ خدا فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں،
15واں پارہ کھولیے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی حقیقت نہیں، تم کہتے ہو معراج کا نام لے کر، ارے بابا معراج کسی کی بہن، کسی کے بھائی، کسی کے والد، کسی کی والدہ کا نام نہیں ہے۔ ارے انہوں نے نام رکھا ہے، معراج کی رات سے اپنے جانب منسوب کر لیا ہے تاکہ اس کی برکت حاصل ہو۔ تم جو معراج پر کوئی حقیقت نہیں کا جو اعتراض کر رہے، کمنٹ کر رہے ہیں، یہ نبی محمد الرسول اللہ کی ذات تو اپنی جگہ ہے، میں تو کھل کے یہ کہوں اور حق کہنے دیجئے، سن لیجئے، نبی کا جو سچا عاشق ہوتا ہے نا، نبی کا جو سچا عاشق ہوتا ہے، سچا غلام ہوتا ہے، جو اپنے دھن من تن کو سب نبی کے نام پر قربان کرتا ہے، اس کی دھول تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے، اس کی دھول پر بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے، تو خاک تم معراج حقیقت نہیں کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا تمہیں، ہمیں نہیں۔ کیوں؟ نبی پر اعتراض گویا خدا کی ذات پر اعتراض ہے، نبی پر اعتراض، نبی کی معراج پر اعتراض خدا کی ذات پر اعتراض ہے۔ اچھا نوجوان بھائیوں، خاص طور سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین کو معراج سے سرفراز کیا گیا، وہاں پر کیوں اعتراض نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان پر اعتراض کرو، نہیں، سمجھا رہا ہوں، آپ کے ذہن کھول رہا ہوں، ان کی معراج پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے لیے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا اس بات سے متفق ہے، ایکسپٹ کرتا ہے کہ 370 سال تک آپ کو رلایا گیا، سب مانتے ہیں، انکار کوئی نہیں کرتا، اور اسی وقت آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا، سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوئی، سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ پھر وہی ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام جب اپنے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے فرزند ارجمن حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام کو طلب کر کے فرماتے ہیں، بیٹا شیش، جب بھی تم خدا کا ذکر کرنا اور اس کے نبی کا ذکر نہ چھوڑنا۔ حضرت بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ رضوان انوار احمدی کے اندر تحریر فرما رہے ہیں، جی مدینہ منورہ میں لکھی گئی کتاب ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش سے نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی تم خدا کا ذکر کرنا تو اس کے نبی کا ذکر ضرور کرنا، جب بھی تم خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہونا، یعنی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا، تو نبی کا وسیلہ ضرور لینا، کیونکہ بیٹا شیش، آج تمہارے باپ آدم کی دعا قبول ہوئی ہے، اسی نام محمد کے صدقے آج تمہارے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اسی نام محمد کے صدقے، تو بیٹا شیش، جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تو اس کے نبی کا وسیلہ ضرور لینا، نبی محمد الرسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا۔ یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی کمنٹ نہیں کرتا، سب ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ نبی کی ولادت کی بات آتی ہے، نبی کی میلاد کی بات آتی ہے، نبی کی معراج کی بات آتی ہے، نبی کے علم غیب کی بات آتی ہے، نبی کے نور کی بات آتی ہے، نبی کے نبوت والی شان کی بات آتی ہے، تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ اگر کہوں دنیا کے عام فرد نے حضرت آدم کو تو دیکھا، نبی کو کسی نے نہیں دیکھا، نبی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اصلی حالت میں جب آخر میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد اخیر میں جب جلوہ گر ہوئے ظاہری اعتبار سے 63 سالہ زندگی گزاری اس روئے زمین پر، اس وقت دیکھا صحابہ نے، اور جن صحابہ کو توفیق عطا ہو گئی وہ صحابی بن گئے، جو صحابی بن گئے۔ لیکن دیکھنے والوں نے نہ مانا، اور تم تو دیکھے نہیں تو مانتے بھی کیا، نہیں مانتے معلوم ہے، لیکن معراج پر اعتراض کیوں؟ نبی کی شان میں سے اعتراض ہوتا صاحب، کوئی اور انبیاء کی شان میں کبھی نہیں سنے آتا، سنے آپ نے کبھی؟ بتائیے کبھی سنا آپ نے؟
کسی اور نبی کے متعلق نہیں سن سکتے. کیوں؟ ہم تو تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین پر ہمارا ایمان و یقین ہے. یہی اہل سنت والجماعت ہے. ہم نبی کو دیکھتے، نبی کی قوم کو نہیں دیکھتے. ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی قوم مجوسیوں کو نہیں دیکھتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی قوم کیا کرتی ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کو ماننا. تو جیسے تمام انبیاء کی اتباع کرتے ہیں ہم نبی محمد الرسول اللہ کو مقدم رکھ کر، ایسے ہی نبی کے تمام صحابہ کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. تو معراج کی حقیقت کچھ نہیں کہنا. بھائی صاحب ایسی باتیں کرنے سے احتراز کیجئے، پرہیز کیجئے، ورنہ پھر میں بارہا کہوں اور میں کہتا رہوں گا مجھے کچھ خوف نہیں ہے. ہمیشہ وہ بات مجھے یاد آتی ہے، سرکار کے نواسوں کا احسان بھی کچھ کم نہیں. اب یہاں پر بھی سوچنے والے کیا سن لیتے نہیں معلوم. سرکار کے نواسوں کا احسان بھی کچھ کم نہیں. ہمیں بھی سکھا دیا تلوار چومنا. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. زبان، ہاتھ، پیر، قلم، پین، میدان، ہر چیز تیار ہے. لیکن کیوں؟ ہماری ذات کے لیے نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی عزت کے لیے نہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تیار ہیں. نبی کی معراج پر اعتراض کرو، حقیقت نہیں کہو تو یہ تم نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اساتذہ جس وقت ہم جامعہ نظامیہ میں 1995 میں ایڈمیشن لیے پڑھ رہے تھے، اس وقت ہمارے استاد محترم نے کہا تھا کہ بچے غلطی کرتے ہیں تو یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں بچوں کی غلطی میں ماں باپ کا کیریکٹر ضرور شامل ہوتا ہے. اور زیادہ ہی بیہودہ حرکت کرنے والوں کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس کے نطفے میں فطور ہے، اس کا نطفہ خراب ہے. تو معلوم اب یہی ہوگا، نبی کی میلاد پر، نبی کی معراج پر، نبی کی نبوت پر، نبی کے نور پر، نبی کے علم غیب پر اعتراض ہو تو پھر تمہارے پیٹ میں نوالا صحیح نہیں جا رہا ہے. اگر نوالا صحیح جاتا ہوتا تو یہ بات ہی نہ کرتے. ارے جس معراج کے لیے حضرت آدم خود کھڑے رہ کر استقبال کریں، موسیٰ استقبال کریں، ہارون استقبال کریں، ادریس استقبال کریں، عیسیٰ استقبال کریں، سارے انبیاء استقبال کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہیں کہ معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے، اب ایک شیطان نکلا ہے. اسی لیے بارہ آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی قرآن میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ انہی سے مخاطب ہے. یا ایھا المسلمون کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے یا ایھا المسلمون. حافظ صاحب بیٹھے پوچھ لیجئے، یا ایھا المسلمون کہیں نہیں ہے. مسلمون کا لفظ ہے، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ رب العالمین جب اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہونا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا. اور کامن سی بات اگر کرنی ہے تو یا ایھا الناس فرمایا، اے لوگوں. تو مسلمان کا لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا قرآن میں یا کے ساتھ، ندا کے ساتھ؟ اس لیے اب اس کا میں نام نہیں لوں گا. سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں نام کا مسلمان ہے، کہتا ہے کہ قرآن میں سے اتنی آیتوں کو نکال دو. تو اب میں بھی یہاں کہوں، تم بھی کل اٹھا دو آواز، معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو قرآن میں سے اس آیت کو نکال دو. دیکھیں گے کس کے اندر طاقت ہے، کون قرآن کی آیت کو نکالے گا. ارے حد تو یہ ہے، آیت نکالنا تو اپنی جگہ ہے، زیر کو زبر نہیں کر سکتے. زیر کو بھی زبر کر دو تو تم زمین دوست ہو جاؤ گے. یہ زمین دوست تم جو ہوگے دنیا کا کوئی فرد نہیں کرے گا، بلکہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، خدا اپنے مقرر کردہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری ذلیل کر دے گا. تمہیں قرآن پر اعتراض کرتے ہو، خدا کی ذات پر اعتراض کرتے ہو. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات ہوتے ہیں. جامعہ نظامیہ کے مایا ناز سپوت، بہت بڑے عالم، وقت کے صوفی باصفا، جنہیں علمی دنیا میں ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین، اس طرح تشبیہ دی جاتی ہے. ایسا علم تھا، ایسی بردباری تھی.
تو وہ فرمایا کرتے تھے، پھر ہم نے ہمارے اساتذہ سے ان کے ذریعے سے سنا کہ بابا کوئی بھی پتھر مارتے ہیں کسی جھاڑ پر، تو کون سے جھاڑ کو پتھر مارتے ہیں؟ کیکر کے جھاڑ کو، نیم کے جھاڑ کو، کانٹے والے جھاڑ کو نہیں، پتھر اس جھاڑ کو مارتے ہیں جس جھاڑ پر پھل ہوتا ہے، جیسے موسم بھی ہے کیری کا، آم کا، پتھر اسی جھاڑ کو مارتے ہیں جس جھاڑ پر پھل ہوتا ہے۔ کیوں؟ پتھر مارے تو پھل گرے گا تو کھانے کو مل جائے گا۔ اب جس جھاڑ پر پھل لگا ہوا نہیں، اس کو پتھر مارنے سے کچھ فائدہ ہے نہیں ہے۔ تو پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بھی وہی ہے جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے، باعث تخلیق کائنات، ساری کائنات کا وجود آپ ہی کے ذریعے سے ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے ہی عرش اعلیٰ قائم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے ہی جنت و دوزخ بنائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے ہی، وہ نور کے ذریعے ہی فرشتوں کو تیار کیا گیا، انبیاء علیہ السلام اجمعین کو بنایا گیا، بلکہ ساری دنیا کی ہر وہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنائی گئی ہے۔ تو ایک پھلدار تناور درخت ہے جو سب اس کی شاخیں ہیں، اس لیے تم پتھر اسی کو مارتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ تم پھل کھاتے بھی نہیں تو پتھر مار کے بھی فائدہ کیا ہے؟ پھل جب گرے گا تو پھل کھائے گی تو مزہ آئے گا، پتھر مارنے کا۔ تو خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے قائل اگر نہیں ہوتے، معراج منانا نہیں چاہتے، یہ آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے، رائٹس ہے، مگر انکار نہ کرو۔ کچھ حقیقت نہیں کہنا، یہ تو تمہاری حقیقت ہے کہ تم کچھ نہیں، تمہارے ماں باپ کچھ نہیں، تمہارے آبا و اجداد کچھ نہیں ہیں۔ تم بتا رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں، یقیناً تمہیں علم سے ناآشنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا کہنا ہے نا سر، کوئی اور عالم کہہ دیتا تو الگ بات ہوتی۔ چلیے حدیث شریف کے معاملے میں بعض جگہ متفق نہیں ہونے والے حضرات کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو پھر بھی کیا ہے کہ وہاں کچھ گنجائش ہو سکتی تھی۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن کا انکار کرو بلا شک و شبہ، بلا تمثیل، بغیر کسی رکاوٹ کے، ایک جھٹکے میں، پلک جھپکنے میں کافر ہو جاؤ گے۔ تو معراج کچھ نہیں ہے، معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہنا، گویا کافروں کے ساتھ اپنا ٹھکانہ، اپنا جہنم ٹھکانہ بنا لینا ہے۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ معراج حقیقت ہے، معراج جسمانی ہے، معراج میں رب سے ہم کلام ہوئے۔ سورہ دخان تو کہہ، سورہ دخان میں بتا جا رہا، وَقَدْ كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جب اللہ اس کے رسول نے عرش اعلیٰ پر ملاقات کی تو ایک کمان کی مثال دی، کمان کی مثال دی۔ اب تم کہتے ہیں کہ معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارے بابا تم کو کس نے کہا کرو بول کر؟ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا۔ ہمارے لوگ جو ماننے والے اہل سنت جماعت سے جو وابستہ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، تمام صحابہ پر، تمام اہل بیت اطہار پر، اللہ کے تمام انعام یافتگان بندے، اولیاء کرام پر، شہداء پر جو بھروسہ رکھتے ہیں، جو ان کے متبعین ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، انہی کو لے کر ہم نے معراج کا جلسہ مناتے ہیں، معراج کی رات مناتے ہیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر مہربانہ ہمارے دلوں پر پڑ جائے تو ہماری کامیابی ہو جائے۔ مگر تم اب کہیں گے ٹھہر کر معراج کی حقیقت نہیں ہے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم تو مٹی کے پتلے ہو، آج ہے کل چلے جاؤ گے، ہم بھی جائیں گے، لیکن تم اعتراض کر رہے ہیں اس لیے تم کو کہنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری حقیقت بتاؤ۔ نعوذ باللہ پھر وہ بات کہنا پڑتا ہے مجھے، تم جو معراج پر اعتراضات کرتے ہوئے کہتے ہیں اولیاء کرام کے تعلق کیا کہا جاتا ہے؟ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ان کے ابا زندہ ہے خبر میں، ان کے ابا کی خبر کھود کے دیکھو، دیکھیں کفن سلامت ہے کیا، ہڈیاں تک بھی سلامت ہیں کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ پھر اولیاء پر اعتراض کیوں؟ ارے ولی کی بارگاہ میں اگر دیکھنا ہے تو چلو، جس ولی کے بارگاہ میں چلنا ہے وہاں خبا اٹھا کر دیکھو، وہ ولی زندہ لیٹا ہوا رہے گا، زندہ لیٹا ہوا دیکھیں گے آپ، خدا کی عبادت میں دیکھیں گے۔ کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شاعر نے کہا
ارے غلام کا کفن جب میلا نہیں ہوتا، جو محمد کی آل ہے اس کے کفن کو کیسے کیڑا لگ جائے گا؟ تو بہرحال خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ ایسے اعتراضات یہ آج کے نہیں ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا ہوا آیا، ہو رہا ہے، اور کل صبح قیامت تک یہ اعتراضات ہوتے رہیں گے۔ بلکہ یوں کہوں آگے ایسے اعتراضات ہوں گے کہ تمہاری عقلیں دنگ ہو جائے گی، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، ایسے اعتراضات بھی کریں گے۔ تو ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو خدا کی ذات کی حقیقت نبی نے بتلائی، نبی کی ذات کی حقیقت صحابہ نے بتلائی، صحابہ کی حقیقت اہل بیت نے بتلائی، اہل بیت کی حقیقت تابعین نے بتلائی، تابعین کی حقیقت تبع تابعین نے بتلائی، تبع تابعین کی حقیقت مفسرین نے بتلائی، مفسرین کی حقیقت محدثین نے بتلائی، محدثین کی حقیقت فقہاء نے بتلائی، فقہاء کی حقیقت ائمہ مجتہدین نے بتلائی، ائمہ مجتہدین کی حقیقت ہمارے سلاسل طریقت نے بتلائی، ہمارے سلاسل طریقت کی حقیقت ہمارے علماء نے جو بتلائی اس پر عمل کرتے رہیں اور ہمارا بیڑا پار ہوتا جائے گا۔ ان اعتراضات پر اپنے کان کو نہ دھریں، کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں کہنے دیجئے۔ اسی لیے حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان یہی تو فرماتے ہیں، مومن عقل حلال صدق مقال کی تلاش کرے، یعنی حلال کھائے اور سچ بات اپنی زبان سے کہے، وہ کامیاب ہے، اس کے پیروکار کامیاب ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے، سکرات کا وقت کامیاب ہے، قبر کی زندگی کامیاب ہے، میدان محشر کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ جو دنیا میں رہ کر عقل حلال صدق مقال سے دور ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا، بولنے میں اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا، نوٹ آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے، پہننے کے لیے آ رہا ہے، سر چھپانے کے لیے سایہ مل رہا ہے، جو چاہے کہتے چلے جائیں، وہ کس کی گستاخی ہو رہی ہے، خدا کی ذات پر کیا اعتراض ہو رہا ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، تو اس کی دنیا میں بھی ذلیل ہے، مرتے وقت بھی ذلیل ہوگا، قبر میں بھی ذلیل ہوگا، میدان محشر میں بھی ذلیل ہوگا۔ اب اس کی بھی اگر دلیل چاہتے ہو تو میدان محشر کا انتظار کرو، جب میدان محشر برپا ہوگا تم بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، سب ہوں گے، سب وہاں ٹھہر کر دیکھیں گے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ معراج کی تعریف کرنے والا، معراج کی تائید کرنے والا، معراج کے ذریعے اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا کر معراج کا چرچا کرنے والا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور معراج کی کوئی حقیقت نہیں کہنے والوں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہم میدان محشر میں دیکھیں گے۔ جزا اور سزا بدلے کا دن وہ ہے، یہاں کتنی دلیلیں دی جائے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تمہاری دلیل میں توڑوں گا، میری دلیل تم توڑو گے، لیکن خدا کی بارگاہ میں کوئی دلیل کوئی نہیں توڑ سکتا۔ وہاں تو فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دنیا میں معراج کی حقیقت کچھ نہیں کہا، تو نبی کے علم غیب پر انکار کیا، تو نبی کی ولادت پر انکار کیا، تو نبی کے نور ہونے پر انکار کیا، غرض کے نبی کے اوصاف پر انکار کرتا رہا یہاں تک کہ کفن پوش ہو گیا۔ اب بتا، یہاں تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، خدا بیٹھا ہے بارگاہ ذاتی میں بادشاہ بن کر، اور نبی بیٹھے رہیں گے شفیع المذنبین بن کر۔ اب بتا، فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے اب رب کی کن کن نعمتوں کو تو جھٹلائے گا، بتا اب کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ دنیا میں تب فلاں صاحب کی کتاب، فلاں صاحب کا ٹرانسلیشن، فلاں صاحب کی ڈکشنری، فلاں صاحب کی وہ لا کر سامنے والے کے دماغ کو، دل کو تو نے خراب کیا، پراگندہ کیا، اس کی دلیل کو توڑا۔ لیکن اب خدا کی بارگاہ میں ہے، خدا کا کلام ہے، خدا نے عطا کیا ہے، اس خدائی عطا پر تو اعتراض کرتا رہا، بولے والے مسلمانوں کو بہکاتا رہا، تو بتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تو رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سدھار لیں۔ بھئی آپ کے اعمال ہیں، آپ کی جگہ اختیار ہے، نماز نہیں پڑھیں، روزہ نہیں رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، یہ سب آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کا انکار نہ کریں، خدا کی ذات کا انکار نہ کریں۔ فرائض جو ہے تم ادا نہیں کرتے تو تمہیں تمہاری قبر میں جواب دینا ہوگا، میدان محشر اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، لیکن خدا کی ذات پر اعتراض کرو تو فرشتے
وہاں نماز کتنے پڑھا نہیں پوچھیں گے، سجدے کتنے کرا نہیں پوچھیں گے، بلکہ سیدھا منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ خدا کی ذات پر انکار، 12 کہہ دیا پھر کہہ دیتا ہوں، صرف خدا کو برا بھلا کہنا ہی خدا کا انکار نہیں ہے، خدا کے انعام یافتگان بندوں کو برا بھلا کہنا گویا خدا کو انکار کرنا ہے، چونکہ سارے انعام یافتگان بندوں کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنا انعام یافتگان بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے۔ جس طرح ہمارے لنگوٹی بچپن کے دوست کے ساتھ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو ہم دیکھ کر برداشت کرتے، سن کے برداشت کرتے نہیں، جا کر لڑ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سلجھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے انعام یافتگان بندے خدا کے محبوب ہیں۔ جب ہم ان اللہ کے انعام یافتگان بندوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو خدا بھی خاموش نہیں رہے گا، اس کا انتقام لے گا۔ اس لیے خدا را اے ایمان والو، اس کو کھول کھول کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، پر آشوب دور ہے۔ ایسے دور میں فتنوں کی باتیں ہوتی ہیں، آگے اس سے زیادہ ہوں گی، اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ اہل بیت اطہار، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، سلاسل طریقت، علماء حق سے سچی محبت کریں تو انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، ہمارا ایمان قبول ہو جائے گا، ہماری یہ ایمانی حرارت کے سجدے بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔